الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والمجلس والنذر والذكر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المنظورين. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة بنت محمد صلوات الله وسلامه عليها جهاد المرأة حسن التبعل. اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل قدر مؤمنین و مومنات جناب ڈاکٹر سید علی رضوی صاحب کے دولت خانہ پر یونین نیو جرسی میں جو مجلس عزائے شہادت خاتون جنت منعقد ہو رہی ہے 1434 ہجری کی 2013 کی. اس مجلس کا عنوان سخن میں نے سیرت فاطمیہ قرار دیا ہے. ماشاءاللہ. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صحیفہ فاطمہ کا جو ہمارا عنوان زینبیہ ارونگٹن اور ڈاکٹر صاحب کے دولت خانے پہ جاری ہے وہ اگلے سال سے جاری و ساری ہو جائے گا. اس دفعہ ہمیں المہدی ٹی وی کے لیے سیرت فاطمیہ کی تقریر کی ضرورت تھی، اس لیے میں آج 10 پہلو جناب سیدہ کی سیرت کے اس مجلس میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. سبحان اللہ. کیونکہ ہمارے ہاں عموماً یہ تو پڑھا جاتا ہے کہ اہل بیت کیسے تھے، یہ کم پڑھا جاتا ہے کہ وہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. تو آج کی تقریر گویا دوسرے پہلو پر ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ جناب سیدہ شکم مادر میں اپنی مادر گرامی سے گفتگو فرماتی تھی.
پھر جب دنیا میں تشریف لائیں تو آپ نے جو کلمہ شہادت پڑھا اس میں ذکر توحید رب بھی تھا، ذکر رسالت پیغمبر بھی تھا، اور ذکر ولایت مولا کائنات بھی تھا۔ یہ پہلا جو کلمہ شہادت آپ کی زبان مقدس پہ جاری ہوا، اس میں یہی چیز جو عموماً عرض کرتا رہا ہوں آ جائے گی کہ شہزادی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہنے کے بعد فرمایا واشہد ان ابی محمد رسول اللہ، اور میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ تحقیق میرا بابا اللہ کا رسول ہے۔ اور یہی وہ جملہ ہے، سیرت ذرا دیکھیے گا، سیرت کا پہلا پہلو یہ ہے کہ جو جملہ شہزادی نے ابتدائے حیات میں کہا وہی جملہ شہزادی نے انتہائے حیات میں کہا۔ پیدا ہوتے ہی کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا بابا محمد اللہ کا رسول ہے، اور حاکم کے دربار میں کہا تم میں سے کوئی یا تمہاری خواتین میں سے کوئی ایسی ہے جو آج دربار میں یہ کہہ سکے کہ اشہد ان ابی محمد رسول اللہ، کہ میرا بابا اللہ کا رسول ہے۔ تو شہزادی نے ابتدا میں بھی یہ ثابت کیا کہ اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو پھر اسے بھی حق ہوتا کہنے کا۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بے شک یہ شہزادی کی سیرت کا پہلا پہلو ہے کہ عقائد میں کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اپنے عقائد کو ڈیٹیل سے وضاحتاً بیان کرنا ہوتا ہے۔ ابھی آج کل بدقسمتی سے کچھ ہوائیں ایسی چل رہی ہیں، ابھی حال میں ہی کسی جگہ ایک اجتماع ہوا اور اس میں یہ کہا گیا کہ دشمنان فاطمہ سے اتحاد کر لیا جائے، جبکہ محبان فاطمہ سے اتحاد نہیں ہو رہا، دشمنان فاطمہ سے کیسا کرے گا؟ صحیح بات ہے، سبحان تو اللہ۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج میں سیرت فاطمہ کا وہ پہلو اجاگر کر دوں جو عقائد کی بابت شہزادی نے ابتدائے حیات میں اور انتہائی حیات میں استعمال فرمایا ہے۔ یہ سیرت کا پہلا پہلو ہے جناب سیدہ کا۔ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی توحید، حضور کی رسالت، مولا کائنات کی ولایت اور اولاد فاطمہ کی امامت کا اقرار ابتدا اور انتہا میں ہمیشہ کرتے رہنا۔ بے شک۔ نعرہ حیدری۔ آج کی مجلس میں بھی برادر اہل سنت تشریف فرما ہے۔ اتفاق سے کل جو میں نے مجلس پڑھی ہے وہاں پر کافی برادران اہل سنت تھے، آغا نمازی گواہ۔ پرسوں بھی اسی طرح میں برادران اہل سنت والجماعت، خواہران اہل سنت والجماعت کو خود اٹریکٹ کرتا ہوں کہ وہ مجالس میں تشریف لائیں۔ البتہ ذاکر کو یہ چاہیے کہ وہ یوں نہ کرے کہ اس کا پیٹرن اگینسٹ سیدہ نہ ہو، پرو سیدہ ہو۔ طریقہ وہ استعمال کرے جو سیدہ نے استعمال کیا ہے، طریقہ وہ استعمال ہو جو مولا کائنات نے استعمال کیا ہے۔ مولا کائنات اگر اپنے مخالفوں کو اٹریکٹ نہ کرتے ہوتے تو مخالف یہ کیوں کہتے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے؟ ان کو تو اٹریکٹ کرنا ہے۔ اہل سنت تو خیر ہمارے بھائی ہیں، مخالفوں کو بھی، وہ تو ہمارے مخالف نہیں، جو مخالف ہوں انہیں بھی آپ اٹریکٹ کریں، مگر عقائد اپنے ضرور بیان کریں تاکہ غلط فہمیاں دور ہوتی رہیں۔ یہ ایک ایشو آج کی تقریر کا، سیرت کا پہلا پہلو۔ دوسرا پہلو جناب سیدہ کی سیرت کا یہ ہے کہ شہزادی نے 4 ہستیوں کو شیلٹر پرووائڈ کیا ہے،
اپنے بیت الشرف میں اپنی چادر کے ذریعے جو ذریعہ بنا ہے آیہ تطہیر کے نزول کا۔ آپ نے اکنامکس میں پڑھا ہے نا کہ ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی ہوتی ہے، تو کیا کہنا سیدہ کی ڈیمانڈ کا شیلٹر ایسا دیا کہ سپلائی کا نام آیہ تطہیر بن گیا۔ ارے سلوات صلی محمد وآل محمد۔ اس سے ہماری بیویوں کو کیا درس ملتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح رحمت للعالمین جیسا باپ آیہ تطہیر کے نزول کے لیے اپنی کملی کو استعمال نہیں کر رہا، مولا کائنات جیسا شوہر آیہ تطہیر کے نزول کے لیے اپنی ابا کا استعمال نہیں کر رہا، حسنین شریفین جیسے شہزادے آیہ تطہیر کے شیلٹر کے لیے اپنی قبائیں استعمال نہیں کر رہے، تو ایک طرف تو خواتین کی انوالومنٹ کا اسلامک اصول واضح ہو گیا، اور دوسری طرف خواتین کو ایک پہلو سیرت کا یہ مل گیا، اپنے بابا کے لیے بھی، شوہر کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی انہیں شیلٹر پرووائیڈ کرنا چاہیے، انہیں پناہ گاہ بننا چاہیے، کمپلینٹنگ مینٹلٹی نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ تحمل و برداشت کے ساتھ انہیں شیلٹر پرووائیڈ کرنا چاہیے۔ یہ دوسرا پہلو شہزادی کی سیرت کا۔ تیسرا پہلو، جب مباہلہ کا میدان آتا ہے تو شہزادی اپنی فیملی کے ساتھ باقاعدہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، گھر میں نہیں بیٹھتی ہیں جیسے ہمارے ہاں کچھ خواتین نے قسم کھا رکھی ہوتی ہے۔ ایک بہن مجھے ملی ٹورنٹو میں، انہوں نے کہا کہ حضور ہم 60 سال کی ہو گئی ہیں، آج تک ہم مجلس میں نہیں گئی۔ میں نے کہا اس کی وجہ؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہی بتایا گیا کہ شریف زادیوں کو گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا چاہیے۔ تو میں نے کہا کائنات کی سب سے بڑی شریف زادی پیغمبر کی حمایت میں، علی و حسنین کی حمایت میں اگر نصارے نجران کے سامنے جا سکتے ہیں تو کیا آپ مجلس حسین میں نہیں جا سکتے؟ آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا، یہ پہلو، یہ تیسرا ایسپیکٹ ہے شہزادی کی سیرت کا، کہ شہزادی جو باہر بالکل نہیں جاتی ہے، مگر جب بابا کی حمایت کی بات آ رہی ہے تو میدان مباہلہ میں باہر تشریف لے جا رہی ہے۔ بلکہ میں ایک جملہ یہاں عرض کر دوں، شہزادی نے شیلٹر دیا اپنی چادر کا، گویا حضور نے بھی وسیلہ دیا اللہ کو چادر فاطمہ کا۔ کنارہ پکڑ کے تو کہا نا جب فَلَمَّ اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأَوْمَا إِلَى السَّمَاءِ، میرے بابا نے میری چادر پکڑی اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہم اِنَّ ہَؤُلَاءِ اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ایک سیرت کا پہلو اور نظر آ گیا، اور وہ یہ ہے کہ چادر بطول اتنی اہم ہے کہ حضور جب اللہ کو واسطہ دیتے ہیں تو چادر سیدہ کو دیتے ہیں، تو جو چادر سیدہ کی بے احترامی کرنے والے ہیں وہ کس منہ سے استجابت دعا کی توقع رکھتے ہیں؟ مولانا فرمایا آپ نے، اب شہزادی نے وہ جو چادر عطا کی تھی اس کے عوض میں آیہ تطہیر کی تھیوری ملی، اور جب آپ نے ارادہ کیا ہے بابا، شوہر اور بچوں کی حمایت میں، اسلام کی حمایت میں میدان میں جانے کا، تو اس میں صدق و صفا کا پریکٹیکل ملا۔ آیہ تطہیر میں آل محمد کی شناخت کی تھیوری، اور میدان مباہلہ میں آل محمد کی شناخت کا پریکٹیکل۔ گویا جلوس نکالنا بھی سیرت اہل بیت کا حصہ ہو گیا، اگرچہ وہ کرسچن کے مقابل پہ کیوں نہ ہو، یہ حصہ ہے، یہ سیرت ہے پیغمبر کی، علی کی، فاطمہ کی، حسن کی، حسین کی۔ ارے سلوات اللہم صلی علی
چوتھا پہلو سیرت جناب سیدہ کا یہ ہے کہ عورتوں پر، خواتین پر جہاد ایگزمپٹ ہے. یہ ذرا توجہ سے سن لیجیے گا. جمعہ کی نماز خواتین پر سے ایگزمپٹ ہے، مستثنا ہے. جماعت کی نماز ان سے، نماز سے وہ مستثنا ہے. جہاد سے وہ مستثنا ہے. کمیونٹی سروسز سے وہ مستثنا ہے. ارننگ سے وہ مستثنا ہے. یہ مستثنیات ہیں خواتین کے لیے. مگر آپ ذرا غور فرمائیں، شہزادی کی سیرت دیکھیں کہ مستثنیات کو بھی اپنایا ہے شہزادی نے. اگرچہ خواتین پر جمعہ اور جماعت ساکت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتی. اگر نماز جماعت ادا کریں گی، جمعہ ادا کریں گی تو ان کو زیادہ ثواب ہوگا. اگر جہاد میں وہ جائیں گی تیمارداری کے لیے، مجاہدوں کا کھانا پکانے کے لیے، تو ان کو زیادہ ثواب ہوگا. ایگزام کا مطلب یہ نہیں. اگر ارننگ کریں گی، اگر ہاتھ بٹائیں گی اپنے شوہر کا، تو ان کو زیادہ ثواب ہوگا. اگرچہ وہ ایگزمپٹ ہیں، کمیونٹی سروسز کریں گی تو ان کو ثواب زیادہ ہوگا، اس لیے کہ وہ مستثنا ہے. اب ذرا سیرت فاطمیہ دیکھیے. شہزادی میدان جہاد میں باقاعدہ تشریف لے جاتی ہیں تیمارداری کے لیے. کبھی اپنے بابا کی تیمارداری کر رہی ہیں، کبھی اپنے شوہر کی تلوار کو صاف کر رہی ہیں، کبھی مجاہدوں کے لیے کھانا تیار کر رہی ہے، تاکہ پتہ چل جائے جس سے اللہ نے ایگزمپٹ کیا ہے نبی زادی اس سے بھی ایگزمپٹ نہیں ہونا چاہتی، تاکہ میکسیمم ثواب حاصل ہو. کچھ ملاحظہ فرمایا آپ نے. اور آپ نے یہ تو ہمیشہ کے لیے سنا ہے نا کہ شہزادی باقاعدہ اپنے شوہر کی ہیلپ بھی کر رہی ہیں. شوہر گھر میں مزدوری لا رہے ہیں اور شوہر کی باقاعدہ ہیلپ بھی کر رہی ہے. بلکہ یوں کہوں ایک اور ایشو، یہی جو بعض اوقات ہیلپ ہوتی ہے شوہر کی، وہ باعث بن رہی ہے کہ شہزادی جاتی ہیں یہودیوں کے گھر میں. توجہ فرمائیے. ہم تو قسم کھا کے بیٹھے ہیں ہم نے آؤٹ ریچ پروگرام شروع ہی نہیں کرنا، مگر شہزادی دیکھیں مبلغہ اسلام بن کر کسی اور غرض سے جاتی ہے یہودیوں کے گھر میں، مگر سارے کے سارے یہودیوں کو کنورٹ کر کے یہ ثابت کر دیتی ہے کہ خاندان پیغمبر ہر ایک وسیلہ استعمال کرے گا کہ لوگوں کو کنورٹ کر کے دائرہ اسلام میں داخل کیا. آج ہماری بیویاں کتنی ہیں کہ جنہوں نے کنورژن کی ہو، خواتین کو کنورٹ کیا ہو، آؤٹ ریچ پروگرام میں حصہ لیا ہو. شہزادی کی سیرت کا پانچواں پہلو یہ ہے کہ شہزادی باقاعدہ درس قرآن فرماتی ہیں. درس تفسیر قرآن، جسے ہماری بیویوں نے حرام سمجھ رکھا. ہمارے ہاں ہمارا درس قرآن ہوتا ہے، بیویوں کا بائیکاٹ ہے درس قرآن سے، کہ بیویوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے قرآن کے ساتھ. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بیویاں شہزادی کی ماننے والی ہیں جنہوں نے درس تفسیر قرآن کا خواتین کے لیے آغاز کیا ہے. یہ پانچواں پہلو سیرت کا ذرا توجہ سے سن لیجئے. آج کل بدقسمتی سے ممبروں پہ بیٹھنے والی بیویاں ہماری بہنیں جو ذاکرات ہیں، تقریباً 99% کا قرآن ہی غلط ہے. قرآن وہ پڑھتی ہی نہیں صحیح. بلکہ اب تو مردوں نے بھی ماشاءاللہ مقابلہ شروع کر دیا ہے، غلط پڑھنے والوں کو ممبر دینے شروع کر دیے ہیں تاکہ بیلنس ہو جائے، توازن ہو جائے، مساوات ہو جائے. اگر عورتیں غلط قرآن پڑھ رہی ہیں تو مرد بھی غلط قرآن پڑھیں تاکہ مساوات ہو جائے. یہ میں آج سیرت کا پہلو اجاگر کرنا چاہتا ہوں. جناب سیدہ مفسرہ قرآن ہے، جناب سیدہ مروجہ قرآن ہے، جناب سیدہ معلمہ قرآن ہے، جناب سیدہ عالمہ قرآن ہے، جناب سیدہ طالبہ قرآن ہے. سیدہ کی ماننے والی وہی ہوگی جس کا اوڑھنا پچھونا تعلیم و تعلم قرآن ہوگا. نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
चौथे पहलू में ये वजाहत आ चुकी है कि मुस्तसनियात में एक जमात है, जमात की नमाज। हमारी कुतुब अरबआ में लिखा है कि जनाब सैयदा अपने बाबा के पीछे नमाज़े बाजमाअत अदा फरमाती थी, ताकि खवातीन के लिए एक रोल मॉडल का कैरेक्टर हो और उन्हें मालूम हो। क्योंकि हमारे यहाँ एक बहस चलती है कि मस्जिदुल मरअते हुजरतुहा, एक बहस है हमारे, इसको जरा आज समझ लीजिए, क्योंकि ये इंशाअल्लाह हमेशा के लिए तकरीर रिकॉर्ड भी रहेगी, यूट्यूब पे भी रहेगी और अल महदी टीवी पर भी नशर होगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक क्लैरिफिकेशन होता है। रिवायात है बिल्कुल, इसमें कोई हर्ज नहीं, दुरुस्त है। वो इसलिए है कि औरतें ज्यादा घर से बाहर न निकलें। अब आज मिजाज ऐसा हो गया कि हर काम के लिए तो औरतें घर से बाहर निकल रही है। नमाज की बात करो तो उन्हें हदीस याद आ जाती है। या तो औरतें बिल्कुल बाहर न निकलती होती, फिर तो एक अलग बात है। और ये ताकीद की जो हदीसें होती है, ताकीद की, उससे कोई हुर्मत मुराद नहीं होती, ये नहीं होता। ये औरत की पर्दादारी को समझाया गया है, औरत के हिजाब को समझाया गया है। बल्कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह जब पूछा गया कि बीबी बताएं कि आपकी नजर में आपकी बेस्ट फॉलोअर कौन सी बीबी है, कौन सी खातून है, ये एक बहुत जबरदस्त पहलू है सीरत का। सुन लीजिए, शहजादी ने फरमाया जो नामहरम को न देखे और नामहरम उसे न देखे वो बेस्ट फॉलोअर है। क्या कहना। अब ये है शरीयत, असल शरीयत मुस्तफ़ा ये, शरीयत मुहम्मदिया ये, फिक़्ह जाफरिया ये, सीरत तय्यबा मोहम्मद व आले मोहम्मद ये, जिसका शहजादी बाकायदा इजहार फरमा रही है। हमारे यहाँ एक कंट्रडिक्शन अजीब पैदा हुआ कि खवातीन को टोटली तौर पे उज़्वे मुअत्तल बनाकर घरों में रख दिया गया कि उनका काम तो सिर्फ खाने पकाना है और घर के झाड़ू देना है, बस और कोई उनका काम नहीं। उन्हें मस्जिदों से भी दूर कर दिया गया, दुरूस से भी दूर कर दिया गया, मजालिस में भी बेचारी हाजिरी नहीं दे पा रही, उनके कंधों पे बर्डन रख दिया गया। तो मुबाहला की सीरत बताती है कि जुलूस में भी खवातीन का जाना जायज है, बशर्ते कि वो हिजाब में मलबूस हो, जैसे कि जनाब सैयदा खुद तशरीफ ले जा रही है। ये आले मोहम्मद का जुलूस ही तो है झूठों के खिलाफ। तो मुलाजा फरमा लिया आपने। अब वो जो फुटस्टेप्स हैं सैयदा के, उनको हमने बाकायदा अडॉप्ट करना है। और हमारी बहनों ने भी, खवातीन ने भी, बल्कि एक जगह बहुत बड़ी टाई हो गई थी तो ये रिकॉर्ड हो जाए अल्फाज, तो मुझसे कहा गया, चैलेंज किया गया मुझे कि हमारे यहाँ कोई ऐसी रिवायत नहीं कि जनाब सैयदा ने अपने बाबा के पीछे कभी नमाज बाजमात पढ़ी हो। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुतुब अरबा में से असल जो अरबी की किताबें हैं ले आया पब्लिकली रिवायात। तो बाद में वो शोरिश खत्म हुई कि हाँ ये तो लिखा हुआ है, कुतुब अरबा में लिखा हुआ है कि जनाब सैयदा अपने बाबा के पीछे नमाज पढ़ती थी। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि एक छठा पहलू जनाब सैयदा की सीरत का ये पेश करूं कि आपकी एक खानगी जिंदगी है और एक बाहर की जिंदगी है। जैसे अभी अर्ज किया है, मैदान जिहाद में जाना, नमाज जमात के लिए तशरीफ ले जाना, मैदान मुबाहला में चले जाना, अभी मैं अर्ज करूंगा दरबार में चले जाना, अभी उस पर मैं आऊंगा। मगर एक बात छठी आज की हद तक ये ज़हन नशीर फरमा लीजिए कि आप का काफ़ी अरसे तक अपनी सास मदर इन लॉ के साथ बाकायदा ताल्लुक़ रहा जब तक जिंदा रही। जनाब फातिमा बिन्ते असद अलैहिस्सलाम मादर ग्रामी है, मौला कायनात सलामुल्लाह अलैह। तो हमारे यहाँ, हमारे मुआशरे में सास और बहू का अगर झगड़ा ना हो तो हम उसे घर ही नहीं कहते। हमारे यहाँ घर की तारीफ ही यही है कि जहाँ सास बहू हमेशा लड़ती झगड़ती रहे। या मुझे इसमें आजम के लिए कॉल आती है
तो बहू कॉल कर रही होती है, इत्तेफाक से सेम टाइम पे कॉल आ जाती है बातों का। बहू कॉल कर रही है कि डॉक्टर साहब ऐसा वजीफा पढ़ दें कि सास का मुंह बंद हो जाए, और सास कॉल कर रही होती होल्ड लाइन के ऊपर, ऐसा वजीफा पढ़ दें कि हमारी बहू हमेशा के लिए गूंगी हो जाए। तो ये तो हमारे मुआशरे की एक, क्योंकि हमने जाहिर है इस्लाम सीखा नहीं, हमने दीन सीखा नहीं, ट्रेनिंग हमने ली नहीं है, हमने खवातीन को कोर्सेज पढ़ाए नहीं है, मैट्रिमोनियल कोर्सेज होने चाहिए थे बाकायदा। आज अंजुमनों पे अंजुमनें तो बन रही है, डुप्लीकेशन के लिए कोई अंजुमन ऐसी नहीं बनती कि जो कम से कम उलूम अहले बैत की तरवीज भी कर लेती, लोगों को सही इस्लाम बयान कर देती कि असल मजहब आले मोहम्मद तो ये था। अब जरा फुटस्टेप देखिए, सीरत देखिए जनाब फातिमा बिनते असद की और जनाब फातिमा बिनते मोहम्मद की। घर के काम रसूल ज़ादी कर रही है और बाहर के काम मादरे अली कर रही है। यूं इस तरीके से उन्होंने बाकायदा डिवीजन कर ली है काम की कि मुदाखलत भी ना हो और कोई सूरत शकरंजी की भी पैदा ना हो, और दुनिया के लिए ये एक टूल भी बन जाए सीरत का, तरबियत का, कि अगर जिंदगी गुजारनी है तो ऐसे गुजारो कि दोनों फातिमा हैं, उन्होंने फातिमा बन के जिंदगी गुजारी। तो ये एक हमारे यहाँ आम करना चाहिए इस मैसेज को। ये सीरत का जबरदस्त पहलू है जनाब सैयदा का खानगी जिंदगी में। इसी छठे इशू में एक और भी बात मुलाजा फरमाते चले, ये आपको काम आएगी। जनाब फिजा जिनका नाम था मैमूना, ये बादशाह जो अशकबूस था, अशकबूस जंजबार का ये बादशाह था अशकबूस, ये उस बादशाह की साहिबजादी है। जब बादशाह इंतकाल कर गया तो हुकूमत इनको दी गई। उन्होंने अपनी हुकूमत छोड़कर मदीना वाले सादात अहले बैत इस्मत व तहारत की कनीजी को प्रेफर किया। आज जाब में कोई सा बास लग जाए तो वो जाकिर हुसैन से सलाम दुआ छोड़ देते हैं, वो इमाम बारगाहों में आना छोड़ देते हैं, उनको मजलिस व मातम अच्छा नहीं लग रहा, उनको ज़ियारतें अच्छी नहीं लग रही, उनको हज अच्छा नहीं लग रहा। ये शहजादी है, खुद क्वीन है, और वो शहजादी अपनी किंगडम को पाँव की ठोकर मार के फातिमा के पाँव में कुछ समझने की कोशिश करें आप। इसे कोई ये ना समझे कि ये कोई कनीज थी जनाब फिजा जो उसमें वॉर में, बैटल फील्ड में कनीज बनाई जाती है, ये ऐसी कनीज नहीं थी। ये तो क्वीन थी अपने मुल्क की, जंजबार की, और अपनी ममलिकत को छोड़कर इन्होंने खानदान रसूल की खिदमत के लिए कनीजी इख्तियार की। जैसे आज अगर मैं ये कहूँ कि जो बीबियाँ इस वक्त डॉक्टर अली रिजवी साहब के दौलत खाना पर मजलिस समात फरमा रही हैं, ये कनीजाने फातिमा है। ये वो कनीजें नहीं हैं कि जो जंग में आती हैं कनीजें, ये गलतफहमी भी दूर हो जाए। जनाब फिजा कोई जंग में नहीं आई है बतौर कनीज के, उन्होंने खुद को डिवोट किया है कनीजी के लिए। उनकी नजर में क्वीन बनने से बेहतर है स्लेव बन जाना फातिमा और औलाद फातिमा। ये सीरत का पहलू आज अडॉप्ट कर लीजिएगा। अल्लाह आपको बहुत बख्त लगाए, अल्लाह आपके मुकद्दर में इजाफा करे। बानी मजलिस समेत हम सब के रिज़्क़ माल में अल्लाह बरकत अता करे। आप बॉस बने, आप मल्टी मिलियनर बने, मगर गुलामी बतूल को और कनीजी बतूल को कभी तर्क न किया जाए। मर्द गुलाम बन के रहे और बीवियां कनीज बन के रहे। ये पहलू अब आइए, जब कनीज आ गई, कनीजी में आ गई जनाब फिजा मैमूना जब आ गई है, तो अब जाहिर है हमारे यहाँ का उसूल ये, तवज्जो फरमाइए, छठा पहलू चल रहा है जनाब सैयदा का खानगी जिंदगी में। हमारे यहाँ का दस्तूर ये है, मैंने कराची में बड़ा वक्त गुजारा है, कराची में ख़ास तौर पे मैंने नवाबियाँ देखी हैं, और ये जो मिसट्रीट होता है स्लेव्स के साथ वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। अपने गांव में भी, पंजाब वगैरह में मैंने देखा है कि किस तरीके से हमारे
جو بزرگ ہوتے ہیں وہ نوکروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کہ جب کوئی نوکری میں آ جائے تو پھر آقا صاحب نے، ملک صاحب نے، شاہ صاحب نے کیا کام کرنا، خان صاحب نے کیا کام کرنا، بی بی نے کیا کام کرنا، اب تو نوکر ہی کرے گی، نوکرانیاں کرے گی. مگر سیرت فاطمیہ کا پہلو دیکھیں کہ فضا یہ کہتی ہے جتنا عرصہ شہزادی زندہ رہی ایک دن گھر کا کام بی بی کرتی تھی، دوسرے دن مجھے کرنے دیتی تھی تاکہ مساوات محمد ہی رہے گھر کے ماحول کے اندر. کچھ ملاحظہ فرمایا؟ ماشاءاللہ. یہ سیرت کے وہ پہلو ہیں جو اجاگر کرنے چاہیے. ظاہر ہے کہ ان مجالس فاطمیہ میں ہمیں کم از کم انفارمیشن کے ساتھ ریفارمیشن کا پہلو اجاگر کرنا ہے. صرف انفارمیشن کافی نہیں ہے. صرف انفارمیشن اگر کافی ہوتی تو ابلیس کے پاس بہت انفارمیشن تھی، اس میں کمی ریفارمیشن کی تھی. ابلیس کا کام ہے صرف انفارمیشن پہ اعتراض آنا. نبوت و امامت کا کام ہے ریفارمیشن کو بھی باقاعدہ مارکیٹنگ کرنا. ہماری مجالس میں یہ بھی تو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے بن کر رہے ہیں. اور ان کا کمال دیکھیں پھر، آئی ہے کنیز بن کے رہی ہے حسنین کی ماں. سبحان اللہ. ذرا ملاحظہ فرمایا یہ کتنے لجپال سادات. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. کتنے لجپال ہیں اور کس عزت سے نوازا ہے سیدہ نے اس بی بی کو کہ 30 سال یا 20 سال مسلسل اس شہزادی نے یعنی فضہ نے جو کنیز سیدہ ہے قرآن کے علاوہ گفتگو ہی نہیں کی. جب بھی بولتی تھی تو قرآن سے بولتی تھی، اتنی عارفہ قرآن تھی. اب سیرت فاطمہ کا پہلو سمجھایا آپ نے کہ جو بیویاں جناب سیدہ کی محبت کا دم بھر رہی ہیں انہیں عارفہ قرآن ہونا ہوگا، انہیں قرآن کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہوگا. ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہونا چاہیے. یہ چھٹا پہلو جناب سیدہ کا. 7واں پہلو جناب سیدہ کی سیرت کا. سیدہ سے پوچھا گیا کہ شہزادی آپ یہ بتائیں کہ سب سے بہترین خاتون جسے مجاہدہ فی سبیل اللہ کا درجہ مل جائے بغیر جہاد کیے ہوئے وہ کون ہے؟ بڑا ہی عجیب کوشچن ہے، اس پہ ذرا توجہ فرما لیجیے. وہ کون سی عورت ہے جس کو اللہ مجاہدہ فی سبیل اللہ کے طور پر ٹریٹ کرے گا، یعنی اس کے سارے گناہ معاف ہوں گے، وہ غازی بن کے دنیا سے جائے؟ وہ کون خاتون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جہاد المرأۃ حسن التبعل. عورت کا جہاد یہ ہے کہ اس کا شوہر راضی رہے. کیا سمجھ رہے ہیں آپ حضرات یا نہیں؟ یہ چیزیں عنقا بن گئی ہیں، یہ چیزیں بالکل عنقا ہیں. ہمارے ہاں معاشرہ عجیب ہوتا جا رہا ہے. ہماری بیویاں سہیلیوں سے گفتگو کرنے میں بڑی خوش اخلاق ہوں، سارا غصہ ان کا شوہر پہ نکلے. الرجال قوامون علی النساء. قرآن نے کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم بیویوں کا لباس ہو. لباس کیا کرتا ہے؟ کور اپ کرتا ہے. لباس چھپاتا ہے کہ سینے پہ داغ ہے کہ نہیں ہے. کوئی میاں بیوی کہتے ہی اسے کو ہے جو ایک دوسرے سے عفو درگزر کر کے چلے، تب ماحول جنت مآب ہوتا ہے. اب شہزادی اس سیرت کو ذرا ملحوظ خاطر رکھیے، کیا زبردست پہلو ہے سیرت کا. مولا کائنات سے پوچھا گیا بی بی کی شہادت کے بعد کیف وجدت بنت رحمت للعالمین، آپ نے رسول زادی کو کیسا پایا؟ دیکھیے ذرا اب سمجھیے، کامنٹس دے رہے ہیں مولا کائنات. یہ سیرت کا پہلو ہے. فرماتے ہیں واللہ قسم بخدا ما طلبت منی شیئا قط. میری حسرت رہ گئی کہ رسول زادی کبھی مجھ سے کوئی سوال کرے.
मुझसे उम्र भर रसूलजादी ने डिमांड नहीं की। सीरत का पहलू समझ में आ गया। डिमांडिंग मेंटेलिटी मुजाहिद फी सबीलिल्लाह नहीं बनाती। कोऑपरेशन शौहर के साथ मुजाहिद फी सबीलिल्लाह का टाइटल अदा करना। इसी तरीके से सरकार ने एक और कमेंट दिए, फरमाया वल्लाह है मा अग़ज़बतनी क़त्तो व मा अग़ज़बतुहा क़त्तो। खुदा की कसम न रसूलजादी ने कभी मुझे गुस्सा दिलाया और न मैंने कभी रसूलजादी को गुस्सा दिलाया। ये है उसूल, ये है प्रिंसिपल, ये शिया और सुन्नी सबकी नीड है, ये मुसलमान काफिर सबकी नीड है। हमने आले मोहम्मद को लिमिटेड कर दिया। हमें चाहिए था पूरी दुनिया के लिए, जिस तरह वो रहमतुल लिल आलमीन थे, हम आलमीन में उनके मैसेज को आम करते। मुलाज़ा फरमाइए आपने सीरत का ये 7वां पहलू के हुस्न तबाउल। एक बारीक नुक्ता है, अमूमन हम हौजे की सरजमीन में ये पढ़ते हैं, आवाम के सामने अमूमन नहीं पढ़ते, मगर पढ़ा लिखा मजमा है, यकीनन आप समझ जाएंगे। जिन्होंने 7वां पहलू चल रहा है जनाब सैयदा की सीरत, जिन्होंने सैयदा का पहलू जख्मी किया था, वो कितने बड़े क्रिमिनल थे आप तो जानते ही, कितने बड़े क्रिमिनल थे। आज भी अगर किसी काफिर औरत की कोई इंसल्ट करे तो हम उस पर भी कर्ज करने को सवाब समझते हैं, तो जो रसूलजादी की इंसल्ट करे। और फिर उन्होंने तो वायलेंस किया है, बकायदा वायलेंस भी किया, सिर्फ इंसल्ट नहीं की, वर्बली वायलेंस किया। अब कितने बड़े वो क्रिमिनल हैं, मेरे सामने अगर उनमें से कोई आ जाए मैं तो कभी टॉलरेट नहीं करूंगा, ना आप कभी टॉलरेट करें। मगर शहजादी का किरदार देखें, 7वां पहलू सीरत का, हुस्न तबाउल, शौहरदारी, शौहर की इताअत। अली आकर कहते हैं कि बीबी जिन्होंने आपका पहलू जख्मी किया है वो आप की तीमारदारी के लिए आना चाहते हैं। ये क्रोकोडाइल टीयर्स जो आप कहते हैं, या मगरमच्छ के आंसू बहा के आना चाहते हैं। शहजादी अगर हमारी कोई बीबी होती तो वो तो जाहिर है कि फौरन ही गुस्से में आ जाती, या हम होते, मगर हिल्म देखे, तहम्मुल देखे, शरीयत की पाबंदी देखे, हुस्न तबाउल देखे, शौहर का एहतराम देखे, इताअत शौहर देखे। बीबी जवाब में कहती हैं कि मौला अलबैतु बैतुक व अना अमतुक, ये घर आपका है और मैं तो आपकी खादिमा हूं। कभी आपने सोचा है, ये हौजे की इस्तिलाह थी मगर मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी, मुझे यकीन था कि आप समझ जाएंगे। इस दर्जा खातून के लिए इताअत शौहर है, ये जनाब सैयदा का फुट स्टेप है, ये सीरत है जनाब सैयदा की। 8वां पहलू, बस आज मैं 8 से ज्यादा आगे जा नहीं पाऊंगा, मैं यहीं पर रुक रहा हूं। 8वां पहलू सीरत का ये है कि सादात की रिसालत पर भी शक खून लगा। हुजूर की रिसालत पर शक किया गया, हुजूर को कहना पड़ा अंत फी शक है, ये अपना फला और फला के बेटे तुझे हया नहीं आती, तू मेरे साथ रहकर मुनाफिक से कहा मेरी रिसालत पे शक कर रहा है। मगर देख लीजिए रिसालत पे शक खून लगा है, सादात बाहर नहीं आए, बर्दाश्त कर गए। इमामत और विलायत पे शक खून लगा है, 25 साल मौला अली मैदान में नहीं आए, है ना। सादात की रिसालत पे, इमामत पे, विलायत पे, नबुवत पे शक खून हुआ है, मगर बाहर नहीं निकले। मौला अली भी बैठे रहे, हसन हुसैन भी बैठे रहे, मगर जैसे ही हक सैयदा की बात आई, ना अली घर बैठ सके, ना हसन घर बैठ सके, ना हुसैन घर बैठ सके, ना उम्मे अहमद घर बैठ सकी, ना सैयदा ज़ैनब घर बैठ सकी, ना अस्मा बिन्ते उमैस घर बैठ सकी, ये सारे के सारे निकल है। एक बात आज समझ लीजिए, हक सैयदा इतना इंपॉर्टेंट है। 8वां पहलू समझ लेना कि सैयदा को प्रोटेस्ट करना पड़े भला आम में, भरे मजमे में ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त है, मगर हक सैयदा पर कंप्रोमाइज बर्दाश्त नहीं। समझ रहे आप? ये जो बीबी गई थी
دربار میں وجہ کیا تھی؟ وہ جو دربار میں ممبر پہ بیٹھنے والا شخص تھا وہ نماز پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، میدان ہائے جہاد میں بھی گیا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، صلاۃ اللیل قیام اللیل بھی کرتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا۔ اپیرنٹلی تو بالکل وہ ٹھیک ٹھاک تھا، تو پھر شہزادی کیوں گئی؟ چند وجوہات تھی، یہ سیرت کا 8واں پہلو ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ پہلی وجہ، فیک پرسنالٹی کو انڈورس نہیں کرنا۔ کیا کہنا؟ سمجھ رہے نہیں جو آج کل ہو رہا ہے، آج کل ہمارے یہاں ہو ہی نہیں رہا ہے کہ جتنا کوئی فیک ہے اسے انڈورس کرو۔ جی ہاں۔ اور دوسری وجہ، عالم کی جگہ پر جاہل بیٹھ گیا تھا۔ اگر پہلی صدی ہجری میں عالم کی جگہ پہ جاہل نہیں بیٹھ سکتا تھا تو آج کس منہ سے عالم کی جگہ جاہل کو ذرا غور کریں آپ۔ اور حق کے سیدہ کو غصب کیا تھا، فدق۔ آج فدق تو نہیں غصب ہو رہا مگر خمس ضرور غصب ہو رہا ہے۔ ہیلو بہانوں سے انجمنیں بن رہی ہیں، فاؤنڈیشن بن رہی ہیں، صرف کلیکشن آف خمس کے لیے، کاز کے لیے نہیں۔ تو ایک بات یاد رکھ لیجئے گا، اگر کل کا غاصب برا تھا نظر سیدہ میں تو آج کا غاصب اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم ہیں کہ ہمارے کرائٹیریاز بدل جاتے ہیں، آل محمد کے کرائٹیریاز نہیں بدلتے۔ اس لیے جو منکر فدق ہے اس سے بھی برات کیجئے گا، اور جو منکر خمس ہے اس سے بھی برات کا اظہار کیجئے گا، اور کبھی حق سیدہ کو لینے کی کوشش نہ کیجئے گا۔ بس تقریر تمام ہو گئی۔ اللہ کریم جناب ڈاکٹر علی رضوی صاحب کے والدین شریف ہیں، ان کے ماموں جو حال ہی میں انتقال فرما گئے ہیں، سید ذاکر حسین، ان کے بہنوئی اور دیگر ان کی بیگم صاحبہ کے مرحومین، اور آپ سب کے مرحومین، ہم سب کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے، اور سیرت فاطمیہ کی جو مجلس عزا 1434 ہجری کے ایام فاطمیہ کی ڈاکٹر صاحب کے دولت خانے پہ ہوئی ہے، اللہ اسے قبول ہو، اور اللہ ہم سب کو، ہماری بیویوں کو سیرت فاطمہ، سیرت علی، سیرت حسنین پر چلنے کی توفیق خیر، اور ہم سب کو فیک پرسنالٹیز کو ایکسپوز کرنے کی توفیق۔ یاد رکھیے، شہزادی جب دربار میں گئی حق کا مطالبہ کرنے، تو جو مینٹلی ٹارچر ہوا بی بی کو وہ بہت زیادہ، کہ میری بات یاد رکھنا، فزیکل جو ٹارچر ہوتا ہے وہ برداشت ہو جاتا ہے۔ میرے کئی دوست ہیں ایران میں، عراق میں، جو آج مجتہد ہیں، جن کی گردن پہ آپ کو باقاعدہ نشان نظر آئیں گے کہ باس والوں نے مثلا ان کو ٹارچر کیا، مگر وہ بھول گئے۔ ہم دیکھتے ہیں بات، وہ بھول گئے، مگر جو آغا خوئی کی توہین کی تھی صدام نے، مرتے دم تک سید خوئی ایک ہی جملہ کہتے تھے کہ مجھے جو مینٹلی ٹارچر ہوا وہ قابل برداشت نہ تھا۔ رسول زادی کو اتنا مینٹلی ٹارچر کیا کہ 5 سال کی جو بیٹی ہے نا سیدہ زینب، وہ کہتی ہے کہ میں جو گھر آؤں تو کیا دیکھوں، میری ماں کے مصلے پہ کوئی سفید سر والی بی بی رو رہی، اسباب گریہ کے لیے۔ یہ عالمہ غیر معلمہ ہے، ہمیں بتانے سمجھانے کے لیے بی بی کہتی ہے، میں نے کہا یا ایتھا ضعیفۃ الباقیہ، وہ میری ماں کی مسند پہ رونے والی بی بی، سفید سر والی بی بی، اپنے گھر جا کے رو، ہاذا مسند امی، یہ تو سجادہ میری ماں فاطمہ کا ہے۔ بی بی کہتی ہے زینب پہچان، میں تیری ماں فاطمہ، اماں 3.5 گھنٹے میں سر کے بال سفید ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ اکبر، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں آپ کو نہ رلائے۔ اللہ اکبر، 3.5 گھنٹے میں جو جناب سیدہ نے جواب دیا وہ بڑا عجیب ہے۔ یہ سیرت سیدہ کا پہلو ہے مسائل میں،
बीवी कहती है ज़ैनब इसकी खबर तुझे शाम में लगी। शरीफ ज़ादियां मर जाती हैं जब दरबारों से खाली हो जाती। शहजादी को अपनी माँ का जुमला याद था। शहजादी को जुमला याद था। जब आई है ना उजड़ के, तो रावी ने लिखा ये आबिद बीमार के रिवायत। मेरा मौला फरमाता कि मेरी फूफी आई अपनी माँ की कब्र पे गिरी और वो वक्त याद आ गया। बीबी की चीख निकल गई। बीबी ने कहा माँ तू भी दरबार गई थी और मैं भी दरबार गई, मगर फर्क था तू सहाबी के दरबार में गई थी, मैं शराबी के दरबार। बहुत बड़ी तकलीफ थी यही मेंटली टार्चर बहुत बड़ा टार्चर था, मगर इन्होंने इक्तफा नहीं किया। जिनसे आज कंप्रोमाइज करने की सबीलें हो रही हैं, इन्होंने इक्तफा नहीं किया। बीबी रात दिन रोती रहती। एक रोज अहले मदीना ने आकर कहा मौला अली को अपनी ज़ौजा से कहिए या दिन में रोए या बाबा को रोती थी। अल्लाह अकबर। आपको मुनाफिकों का अंदाज समझ में आ गया कि मजलूम पर रोने से मना करना ये पहली सदी हिजरी की मुनाफिकत है। तो आज तक चलो या दिन में रोए या रात में रोए। बीबी या दिन में रोती या रात में रोती। फिर अहले मदीना इकट्ठे होकर आए, कहा कि या अली हमारे बच्चे आराम नहीं कर सकते, अपनी ज़ौजा को कहीं बाहर भेज दिया करें। शहजादी बाहर चली जाती। एक रोज बीबी वक्त से पहले घर आ गई। मौला अली पूछते हैं कि रसूलल्लाह जी अभी आपके घर आने का वक्त तो नहीं, आज जल्दी क्यों आ गए? बीबी रो के कहती है मौला जिस दरख्त के नीचे बैठ के मैं अपने बाबा को रोती थी, मेरे बाबा की उम्मत ने वो दरख्त भी काटा। इसके बाद बैतुल हुज़्न बना, पहले दरख्त था। अल्लाह अकबर। इनकी इंतकाम की आग फिर भी ना बुझी। हाथ में लकड़ियां लेकर जलती हुई खाने सैयदा पे आए। कुनफुज मलऊन ने एक सियाफाम गुलाम था किसी शख्स का, किसी मुनाफिक का, इसने अजब जुल्म किया। सादात इकराम मुझे माफ कर देना, कभी कभी पर्दे में पढ़ना पड़ता है, बर्दाश्त नहीं होता। रावी ने पर्दे में ये लिखा है कि कुनफुज मलऊन ने अपने ताजियाने का वार बीबी के दाएं हाथ पे ऐसे किया, मा क़दरत फातिमा अन तुसब्बिह बियदिहल युमना, जब तक हसनैन की मां जिंदा रही दाएं हाथ से तस्बीह न पढ़ सकी। हाथ टूट गया था। इधर हमारे एक खतीब गुजरे हैं इराक, बहुत सबसे बड़े खतीब थे एक जमाने के, मरहूम शेख सालेह। शेख सालेह ने आयतुल्लाह अल-उज़्मा आग़ा हकीम के मकबरे 20 मुज्तहिदीन के सामने एक रिवायत पढ़ी। मुज्तहिद मजलिस से उठ के खड़े हो गए। मुज्तहिदीन ने हाथ पकड़ लिया शेख का और कहा बस इससे आगे हमें मसाइब न बताए हसनैन की बातें। वो जो रिवायत जिसमें मजलिस खत्म हो गई थी वो ये थी। शेख सालेह ने पढ़ा अय्युहा सादात ला क़ुतिलत फातिमा बिल बाबिल मुहरिक। फातिमा जो शहीद हुई ना सादात, आपकी माँ आपकी दादी जो शहीद हुई और मोहसिन जो शहीद हुए और वो पहलू जो जख्मी हुआ वो चलते हुए दरवाजे से नहीं हुआ। कानल मिस्मारो फिल बाबे दखल फी बतन फातिमा, उस जलते हुए दरवाजे में एक लोहे की मेख थी जो रसूल दादी के शिकम में उस मेख ने मोहसिन को शहीद किया। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। आयरन लोहा अगर ठंडा हो तो ज्यादा तकलीफ नहीं देता, अगर लोहा गर्म हो, ये कील गर्म थी लोहे जो हसनैन की माँ के
شکم اطہر میں گھسا. تبھی تو آیت اللہ کمپانی نے لکھا شہزادی کی غربت کے گواہ وہ کہتے ہیں میری نظر میں ایک دیوار اور ایک وہ دروازہ جس کے درمیان نچوڑ دی گئی علی کی زوجہ. اللہ او سیرت فاطمہ. اللہ اکبر. سیرت فاطمہ دیکھیں. آپ پہ بھی جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یا علی مدد. معلوم ہے یہ کب سے شروع ہوا؟ شروع تو حضور کے دور سے ہوا، ناد علی سے امپلیمنٹ کیا ہے بی بی نے. جب بی بی زخمی ہوئی نا، ایک ظالم نے جس کے غلام نے وہ تازیانے کا وار کیا، اس نے اپنی غلاف میں بند تلوار اٹھائی اور مادر حسین کی پشت پہ ماری. رسول دادی منہ کے بل گر پڑی، خون کا فوارہ جاری ہوا اور شہزادی کے منہ سے پہلا جملہ نکلا یا ابا الحسن ادرکنی. مولا میری مدد کو آئی، مولا میری مدد کو آئی. بس رحمت تمام کروں. دو کے دو جملے اور پڑھیں. بی بی نے وصیت فرمائی یا ابا الحسن یا علی اجلس معی علی الارض، میرے ساتھ یہاں مٹی پہ بیٹھ جائیں. واسمع وصیتی، اور میری وصیتوں کو سن لیں. پہلی وصیت میری یہ ہے مولا، شوہر مہر مراز ہوتا ہے، مولا غسلنی وکفنی ودفنی، اپنے ہاتھ سے مجھے غسل دیجئے گا، خود کفن پہنائیے گا، خود مجھے دفن کیجئے گا. مولا علی فرماتے ہیں واللہ انی غسلتها فی ثیابها، خدا کی قسم میں نے رسول زادی کو بی بی کے کپڑوں میں غسل دیا. لأنها كانت طاہرة مطہرة، اس لیے کہ بی بی پاک تھی، صرف رسم شریعت پوری کرنی تھی. پھر کفن پہنایا کپڑوں کے اوپر. جب جنازہ تیار ہو گیا تو علی کہتے ہیں میں نے اپنے بچوں سے کہا میرے بچوں آؤ اپنی ماں سے وداع آخر کر لو. حسن آگے بڑھے، ماں کے جنازے سے لپٹ گئے. زینب آگے بڑھی، ام کلثوم آگے بڑھی. ما رأیت حسینا علی جنازت امہ، مگر میں نے حسین کو حسین کی ماں کے جنازے پہ نہ دیکھا. میں نے بچوں سے پوچھا آئین حسین، میرا حسین کہاں ہے؟ کہا وہ گوشے میں کونے میں رو رہا ہے. میں جو قریب آؤں میں نے کہا اما تودع امک یا حسین، کیا حسین اپنی ماں سے وداع آخر نہ کرو گے؟ حسین کہتے ہیں میری ماں مریم سے کم نہیں، بابا میں عیسیٰ سے کم نہیں. مریم نے بندے کفن میں بلایا تھا، جب تک اماں نہیں بلائے گی نہیں جاؤں گا. علامہ قزوینی نے لکھا انت فہنت ومدت یدیہا وقالت وا ولدا، بی بی کے بندے کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ باہر نکلے اور آواز آئی آ میرے کربلا کی بری، آ میرے حسین. حسین ماں کے جنازے سے لپٹ کے رو رہے تھے. عاطف غیب نے آواز دی یا علی حسین کو فاطمہ کے جنازے سے جدا کر دے. کہا کیوں؟ کہا قدسیان عرش نے عبادت چھوڑ دی، آسمانوں میں کوہرام بپا ہے. علی آگے بڑھے، دست شفقت پھیرا، حسین کو جدا کیا. یہی رسم دنیا ہے کہ جب کسی کا باپ یا ماں مر جائے تو بچے یا بچی کے سر پہ دست شفقت پھیرتے ہیں، پیار سے جدا کرتے ہیں. مگر مجھے کربلا میں حسین کے جنازے میں 3.5 سالہ بچی نظر آئی جسے شبر تازیانے مار رہا تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
تابع اللهم بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کے شکستہ پہلو کا، جو واسطہ زمانے کا امام دیتا ہے، جس واسطے کو رد کرتے ہوئے بار الہ تجھے حیا محسوس ہوتی ہے. تجھے واسطہ ہے جناب فاطمہ کے شکستہ پہلو کا. جتنے میرے بھائی بہن بیویاں بچے بزرگ خود آج کی مجلس میں آئے ہیں، بانی مجلس سمیت سب کی حاجتوں کو پورا فرما. آمین. اللہ مہدی اور قاسم کو جو فرزندان ہیں ہمارے ڈاکٹر علی رضوی کے، جناب سیدہ کے صدقے میں شفا یاب فرما. ڈاکٹر صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کہ جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. ان کے ماموں جو حال ہی میں انتقال کر گئے ہیں انہیں جوار امام حسین کی جگہ عطا فرما. شہدائے ملت جعفریہ کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. ہماری قوم میں جو بقرات و سقرات پیدا ہوئے ہیں، جو اہل بیت کے مذہب کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان قائدین سے ہماری قوم کو نجات عطا فرما. بار الہ ہماری قوم کو توفیق دے کہ ممبر و محراب کو جاہلوں کے سپرد نہ کرے. ہم سب کو توفیق دے سیرت فاطمہ، سیرت علی پر، سیرت حسنین پر چلنے کی. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار مہیا فرما. جن کے پاس امیگریشن نہیں ان کی امیگریشن کی مشکلات کو حل فرما. جو بے گناہ قید ہیں ان کی قیدیں رہا فرما. جو علیل ہیں بی بی کے شکستہ پہلو کے صدقے میں ان کو شفا یاب فرما. منظورین جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں بار الہ ان سب کو شفا یاب فرما. ہمارے ماجد آقا نے خاص دعا میرے ذمہ لگائی، ان کی دعا کو مستجاب فرما. بار الہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہم سب کو شر حاسدین سے محفوظ فرما. خاص طور پہ ہمارے ماجد آقا کو شر حاسدین سے محفوظ فرما. کراجے کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو آپ کے اعوان انصار میں شمار فرما. پروردگار جو almahdi.tv.com اس وقت شروع ہو چکا ہے، تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ، بی بی پاک کا واسطہ، اہل بیت کے مشن کے لیے ہمارے اس ٹی وی کو کامیاب و کامیاب اور مومنین کو اسے واچ کرنے کی توفیق خیر مرحمت فرما. پڑھنے سننے والے ذاکرین سلام گو مرثیہ خان نوحہ خان سب کو جزائے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع. سید سکتے اختر صاحب کے لیے صحت